إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کا دین یہ دنیا میں ایمان والوں کی سب سے بڑی دولت ہے. اس دین کے لیے ایمان والے دنیا کی ہر چھوٹی ہر معمولی دولت اور نعمت کی قربانی دے سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ دین کی قیمت اور دین کی دولت کی عظمت ایک مومن کے دل میں صحیح مقام نہیں رکھتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم شرک مت کرنا چاہے تمہاری بوٹی بوٹی مار دی جائے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس دین کی اور توحید کی قیمت کتنی بڑی ہے. لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ، چاہے تجھے قتل نہیں، چاہے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جائے، لیکن تم شرک مت کرنا. آدمی کو اپنی جان سے پیاری کیا چیز ہے؟ جب جان پر مسئلہ آتا ہے تو سب آدمی بھلا دیتا ہے. مال بھلا دیتا ہے، اولاد بھلا دیتا ہے، آگے پیچھے کے رشتے بھلا دیتا ہے. جان بچانے کی جب نوبت آتی ہے، ہم لوگ 1996 میں 1996 کے حج میں تھے. جب وہاں آگ لگی تھی مینا میں، تو حالت یہ تھی کہ آگ لگی تھی تو ہر آدمی جس کے ایریے میں آگ جل رہی تھی اور پورا آسمان تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا آگ اور دھواں کے سوا، تو ہر آدمی بھاگتا تھا، ہر ایک کو چھوڑ کر کے بھاگتا تھا کہ ہماری جان کیسے بچ جائے. یہ تو دنیا میں یہ حالت ہوتی ہے کہ آدمی کی جان کی قیمت کتنی ہے کہ جب جان پر آدمی کی کوئی چیز آ جائے تو اس وقت وہ سب کچھ لگانے کو تیار ہو جاتا ہے، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. ہمارے دین میں بھی ہمارے دین کی قیمت ہمارے جان سے بڑی ہے. اگر ہمارے دل میں ہمارے دین کی قیمت ہمارے جان سے زیادہ نہیں ہے، عزیز نہیں ہے، تو ہمارا کلمہ صحیح نہیں ہے، ہمارا دین ہمارے ہاں درست نہیں ہے. تو اس دین کی قیمت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے. اس دین کی قیمت ہمارے دل میں کتنی ہے ہمارے دعوے کے حساب سے تو ہمیں آزمایا بھی جاتا رہتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ اللہ تعالیٰ دلیل جمع کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ نہیں جانتا، اس لیے کہ دلیل جمع رہے کہ تم اپنے دعوے کے حساب سے سچے کتنے ہو اور تمہارے دعوے میں کمزوری کتنی ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، اسی لیے امتحان لیتا رہتا ہے، اسی لیے امتحان لیتا رہتا ہے. دنیا کے ذریعے امتحان لیتا ہے
کہ کیا دنیا کے لیے تم دین چھوڑ دو گے؟ منصب اور عہدے منسٹری کے لیے تم دین چھوڑ دو گے؟ توحید چھوڑ دو گے؟ دولت کے لیے تم شرک کر بیٹھو گے؟ یہ امتحان اللہ تعالیٰ لیتا رہتا ہے. تم شرک کر بیٹھو گے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. لوگ خوش کیسے رہیں گے؟ لوگ ہمارا ساتھ کیسے دیں گے؟ ساتھ ہمارا اسی وقت دیں گے جب ہم ان کی والی کریں گے. ہمیں ایک بڑی میجارٹی کی ضرورت ہے، وہ ساتھ اس وقت دیں گے جب ہم ان کے ساتھ جا کر کے مزار پہ چادر چڑھا دیں. ہم ساتھ اس وقت وہ دیں گے جب ہم بھی ہاں یا غوث کہیں. تو یہ امتحان ہے. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کہ آپ کے نزدیک، آپ کے دل میں آپ اللہ کے دین کی اور توحید کی قیمت کتنی ہے. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، باتیں کہی جاتی رہتی ہیں کہ مکہ میں جو حالات تھے وہ کتنے خطرناک تھے، کتنے خطرناک حالات تھے. کوئی ایمان لاتا تھا تو اس کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے. کمزور لوگ تھے، تعداد تو انگلیوں پر گنتی کی تھی، اور اتنے طاقتور لوگ، اور مکہ کے لوگ وہ بھی بڑے بڑے لوگ، تو ظلم اس حد تک کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دو. لا الہ الا اللہ کا معنی وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کا انکار نہیں ہے. وہ اس بات پر نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا چھوڑ دو، وہ اس بات پر تھے کہ اللہ کے سوا جو اللہ کے چہیتوں کی، محبوبوں کی، نیک لوگوں کی، بڑے لوگوں کی جو ہم عبادتیں کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کو اپنے اور اللہ کے بیچ میں بچولیا اور واسطہ مانتے ہیں، اس کا لا الہ الا اللہ میں انکار ہے. اس لا الہ الا اللہ میں اس کا انکار ہے کہ سجدہ اگر اللہ کی عبادت ہے تو اللہ کے سوا کسی اور کا ہم نہیں کر سکتے. یہ لا الہ الا اللہ میں کہا جاتا ہے. تو وہ تو اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو خالق، رازق، بارش برسانے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، مصیبتوں میں نجات دینے والا. سمندر میں سفر کر رہے ہیں، طوفان آتا ہے تو اس طوفان میں جب ناؤ اور کشتی پھنستی ہے تو وہاں وہ سمجھتے تھے کہ نجات اب اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ ہی کو پکارتے تھے. لیکن ان کا منشا یہ تھا کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا گیا تو اللہ کے سوا اب کسی کی معبودیت کا، کسی کی حیثیت کا کہ وہ بھی عبادت اور بھکتی کا مستحق ہے، انکار کیا جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے تھے یہ انکار مت کرو. اگر ایسا کرو گے، لا الہ الا اللہ کہو گے، تو تمہارے ساتھ جو سلوک ہو سکتا ہے وہ کیا جائے گا. جتنا بھی برا سلوک، جتنی بھی اذیت اور تشدد ہو سکتا ہے سب کیا جائے گا. تو کیا جاتا تھا. حضرت بلال کو دیکھیے، ان کے سینے پر پتھر سیل رکھ دی جاتی تھی، رسی سے پیر باندھ دیا جاتا تھا، گھسیٹا جاتا تھا، صرف یہی بات کہنے کے لیے کہ یہ مت کہو کہ اکیلا اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے. آپ بتائیے یہ کیا تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، کیا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، کیا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان سے انتقام اسی وقت نہ لے جب وہ ظلم کریں توحید پرستوں پر، ایمان والوں پر؟ لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، کبھی بھی لے سکتا ہے. جب اس کی حکمت اور جب اس کی مشیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ لیتا ہے، ورنہ اس کا ایک نظام ہے. وہ نظام یہ ہے کہ آزمائے گا ایمان والوں. اللہ تعالیٰ فرماتا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم، کیا لوگ یہ سمجھ رکھے ہیں کہ انہیں بلا امتحان کے چھوڑ دیا جائے گا؟ جبکہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، تو ہم امتحان لیں گے ان کا. امتحان کے بغیر انہیں چھوڑا نہیں جائے گا. کس بات کا امتحان؟ کہتے ہو ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ ہی کی توحید پر ہم ہیں، تو ہم امتحان لیں گے ایسے حالات پیدا کر کے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ثابت کرتے ہو اپنا دعویٰ، یا فیل ہو جاتے ہو امتحان میں. اگر کہا جائے کہ ہمارے اسکول میں اس وقت تک اسی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے بچے پڑھ سکتے ہیں جب آپ کے بچے سوریہ نمسکار کریں گے،
جب آپ کے بچے سوریہ نمسکار کریں گے تب آپ کے بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھیں گے. یہ ہماری طرف سے لاگو کیا جا رہا ہے. سوریہ نمسکار یعنی ایسے یوگا ان کے ہاں چلتے ہیں جو بھکتی کے یوگا ہیں، جو عبادت کے یوگا ہیں، جو اللہ کی مخلوق کے تعظیم، وہ تعظیم جو عبادت کی ہے اس پر مشتمل ہیں. اور نمسکار کا معنی آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کا سجدہ کرتے ہیں. تو مسلمان اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کے بچانے کے لیے کیا کرے گا؟ یہی تو امتحان ہے دنیا میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں قتل کر دیا جائے یہ تمہارے لیے بہت معمولی بات ہے اس سے کہ تم اپنا ایمان گنوا دو اور زندہ رہو. ایک مسلمان زندہ رہے اور وہ بظاہر ہی صرف مسلمان رہے، اس کا ایمان جا چکا ہو، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ وہ ایمان پر مر جائے، زندہ نہ رہے. کیونکہ ایمان پر مر گیا تو اسے جنت ملے گی. زندہ رہا ایمان کے ساتھ شرک کر بیٹھا اور شرک کے ساتھ زندہ رہا تو شرک پر مرنے والے پر جنت حرام ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جس نے شرک کیا اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے کہ اسی شرک پر مر گیا. تب تو آپ نے یہ بات کہی. بہت مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو تائید ہے ایک طرح سے کہ ایک بستی تھی. بستی والے دیکھیے کتنی اکڑ تھی ان کو اپنے معبودوں کے تئیں. کتنا اکڑ ان کے اندر تھی کہ ان کی بستی سے جو راستہ تھا جو راستہ تھا اور جو بھی گزرتا تو ان کا کہنا یہ تھا، وہ طے کر کے بیٹھے تھے کہ ہماری بستی سے گزرنے والی راہ سے جو گزرے گا اس کو ہمارے اس استھان پر چڑھاوا چڑھانا پڑے گا اور ہم گزرنے نہیں دیں گے. دو مسلمانوں کا گزر ہوا تو انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق کہا کہ بھئی یہ ہمارے استھان ہیں، ہمارے معبودوں کے، دیوی دیوتاؤں کے، ان پر آپ چڑھاوا چڑھاؤ پھر آگے جاؤ. تو ایک نے کہا یہ چڑھاوا کیا ہے؟ تو بہت معمولی چیز ہے، چڑھا دیا. دوسرے نے کہا کہ تم ہمیں قتل کر دو تب بھی ہم غیر اللہ کے لیے کوئی نذر کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا سکتے. شرک ہے، یہ عبادت ہے اور یہ عبادت اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں. تو جس نے چڑھاوا چڑھا دیا اس کو چھوڑ دیا گیا اور جس نے چڑھاوا چڑھانے سے انکار کیا اسے قتل کر دیا گیا. لیکن اس کا قتل اس کے لیے کتنی بڑی دولت ہو گئی. ایمان کے ساتھ آدمی چلا گیا دنیا سے. دنیا میں ہے کیا؟ آیا تھا اکیلے، جائے گا اکیلے، حساب دے گا اکیلے. دنیا میں آدمی کی صحت کا، زندگی کا، کام کا، سورسز کا کچھ بھی نہیں، امن و خوف کا کچھ بھی ٹھکانہ نہیں. معلوم نہیں کیسے حالات پیدا ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچائے، ہر طرح کی عافیت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، امن و امان میں ہمیں رکھے. ہمارے دیش اور پوری دنیا کو اللہ امن و امان عطا فرمائے. لیکن ٹھکانہ کا کوئی گارنٹی تو نہیں کسی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں. دنیا سے جانا ہے، سب کو جانا ہے. ایمان والا اگر اس عقیدے پر نہیں زندہ ہے تو اس کا ایمان صحیح نہیں کہ توحید پر مرا تو کامیاب ہو گیا، شرک پر مرا تو جہنم میں چلا گیا، اور وہ دنیا میں عقل مند بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا انسان کون ہے، سب سے افضل مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کے اخلاق بلند ہو. ایمان ہے پھر اخلاق اس کے بلند ہو، وہ اپنے کیریکٹر سے، اپنے معاملات سے، اپنے ٹریٹمنٹ سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے نیٹ ورک، اپنے آس پڑوس، اپنے احباب، اپنے معاملات داروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے سماج میں، اپنے ہوں غیر ہوں، مسلم ہوں نان مسلم ہوں، سب کے بیچ میں اس کا کیریکٹر سب سے بلند جس کا ہے ایمان کے ساتھ، وہ سب سے اونچے درجے کا ہے. پھر سوال آپ سے کر لیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے عقل مند مومن وہ ہے
جو آخرت کے لیے تیاری کرنے والا ہو. کیوں کہا آپ نے؟ کیوں یہ بات کہی کہ سب سے زیادہ عقل اسی کے پاس ہے؟ آج تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ عقل والا اس کو کہا جاتا ہے جو خوب تجربے اور مہارت سے دنیا کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے فیوچر اور مستقبل اور کل کے لیے زیادہ سے زیادہ جمع کر لے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ جمع کر لے وہ سب سے عقل مند ہے. کیوں؟ دنیا تو معلوم نہیں اس کی کتنی مدت کی ہے، کتنے وقت کی ہے، کتنے سالوں کی ہے، کتنے گھڑی کی ہے، اور دنیا تو بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اور آخرت تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے وہ زندگی. تو کہا وہ زندگی جس زندگی کو کبھی فنا نہیں، جس زندگی کے جس آخرت میں موت کو موت دے دی جائے گی اس کے بعد کوئی موت نہیں، تو اس زندگی کے لیے جو آدمی تیاری کرے سب سے زیادہ اس کی تیاری کرنے والا سب سے زیادہ عقل مند ہے. تو یہ دنیا ہے. ایمان والے کی نظر میں اس دنیا کی قیمت اور آخرت کی قیمت جب رہے گی تو اس کے لیے، اس آخرت کی کامیابی کے لیے وہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. آخرت کو خطرے میں نہیں ڈالے گا، آخرت کو خطرے میں نہیں ڈالے گا. آپ دیکھیے کتنا سستا ہو گیا مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کے لیے شرک کرنا، کتنا سستا ہو گیا. اس لیے کہ وہ شرک کی سنگینی، خطرناکی اور اس کا انجام ایمان کے ساتھ نہیں جانتے. سنتے ہیں، کہتے ہیں، بولتے ہیں، ہاں دل کی جڑوں میں وہ چیز داخل نہیں ہے. ورنہ ایک آدمی ایک سنت کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے. ہم سنت نہیں چھوڑ سکتے. سنت کے لیے ہم کھڑے رہیں گے، سنت کے لیے ہم ہر خطرے مول لے سکتے ہیں. کیوں؟ وہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. نبی کا طریقہ یہ نجات کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. میری پوری امت جنت میں جائے گی، میری کل امت جنت میں جائے گی. ہاں وہ جنت میں نہیں جائے گا جو جنت ہی کا نہ چاہنے والا ہو، جنت میں جانے سے ہی انکار کرے، ہمیں جنت میں نہیں جانا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے میری سنتوں کی پیروی کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری سنتوں کی پیروی نہیں کی، میری سنتوں کے خلاف کیا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. تو آپ نے فرمایا جو میری سنتوں کے خلاف کرتا ہے وہ گویا کی جنت میں جانے سے عملاً انکار کرتا ہے. زبان سے تو نہیں کرتا کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، زبان سے تو نہیں بولتا جنت مجھے نہیں چاہیے، لیکن اپنے عمل سے تو گویا کہ وہ بولتا ہے اس کا عمل کہ اس کو جنت نہیں چاہیے. کیوں جنت اسے نہیں چاہیے اس کے عمل سے؟ اس لیے کہ جنت کی راہ جو ہے وہ نبی کی سنت کی پیروی ہے، اور نبی کی سنت یہ اسلام ہے. یہ ایک بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھو، یہ بات ہمیشہ کہی جاتی رہتی ہے کہ جو آدمی کسی بھی سنت کی مخالفت کرتا ہو وہ عین اسلام کی مخالفت کرتا ہے، اصل اسلام کی مخالفت کرتا ہے. کیوں اصل اسلام کی مخالفت کرتا ہے؟ کیونکہ الاسلام ہو سنہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسلام پر چلو، تو کون سا اسلام؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر موجود ہے، اس اسلام پر چلو. تو اسلام میرے بھائیو، اسلام تو سنت کا نام ہے. سنت کی مخالفت دین کی مخالفت ہے، اسلام کی مخالفت ہے. اس لیے جب بھی ہم میں ہمارا چھوٹا بڑا کوئی بھی سنت کے خلاف بولتا ہو تو کم سے کم ہر مرد و عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل اسلام پر نہیں بلکہ اسلام سے ہٹا ہوا ہے. یہ اس اسلام پر ہے، یہ اس اسلام پر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا ہے، جس میں اس کے خواہشات کی پیروی آسان ہے. مرضی ہے جیسے چاہے گا لباس پہنے گا،
مرضی ہے جیسے چاہے گا شکل و صورت رکھے گا، مرضی ہے جیسی چاہے گا نماز پڑھے گا، جس کے مرضی جس کے طریقے کے مطابق اسے پڑھنا پسند ہے، اس کے آبا و اجداد، اس کے اپنے اور اس کے سماج کی اس کی اکثریت پڑھتی ہے، ویسے ہی پڑھے گا، کیونکہ سنت تو بہت بڑی بات نہیں ہے، سنت کی مخالفت ہو گئی تو کیا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سنت کے نہیں اصل دین کے مخالفت کرتے ہیں، اصل دین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے، ہماری آزمائش کے لیے ہر دور میں ایسے حالات پیدا کیے۔ ذکر چل رہا تھا کہ ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ مت کہو، تو کہتے تھے اس حالت میں کہ سینے پر پتھر ہے، پتھریلی زمین ہے، گرمی اتنی شدید ہے مکہ میں اور گھسیٹا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو، تو کہتے تھے اللہ ہی اکیلا معبود برحق ہے، اللہ اکیلا ہی معبود برحق ہے، تم یہ کہو کہ یہ بھی معبود ہے، وہ بھی معبود ہے، ان کی بھی بھکتی ہے، یہ سب اللہ والے ہیں، یہ اللہ نے کا روپ ہے، ان میں بھگوان کا روپ آ گیا ان میں۔ ہم اللہ کو بھگوان بھی نہیں بول سکتے، ہم اللہ کو گاڈ بھی نہیں بول سکتے۔ تو یہ تصور جو ہے ہمارا، یہ تصور جو ہے بہت مضبوط رہنا چاہیے، اس لیے مضبوط رہنا چاہیے کہ یہ مدار نجات ہے، یہ مدار نجات ہے، اسی پر نجات ہے۔ آپ سوچئے مکہ میں حالات اتنے سخت ہیں کہ کسی کے لیے آسانی سے باہر قرآن پڑھنا مشکل ہے۔ قرآن کہا جاتا تھا کہ یہ باہر قرآن پڑھتے ہیں زور زور سے، تو یہ ہمارے لوگ، ہمارے بچے یہ فتنے میں پڑ جاتے ہیں، یہ شہر کے لوگ فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے، قرآن فتنہ ہے، رسول فتنہ ہے، ایمان والے فتنہ ہے سماج کے لیے۔ اس سماج کی بربادی پر ایمان رکھنا چاہیے، آج نہیں تو کل، یا جب اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت لکھا ہے تب تک جس سماج میں اللہ کے دین کا، اس کے وصول کا، اس کے عقیدوں کا، اللہ کے رسول کا، اللہ والوں کا، ایمان والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو اور ان کے لیے گھیرے تنگ کیے جاتے ہو، مشکلات کھڑی کی جاتی ہو، ان کے تعلق سے یہ ایمان رہنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آنے والے ہیں۔ اس دنیا میں نہیں تو آخرت تو سب کے لیے ہے۔ آخرت کا حال تو یہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ظالم سے حساب لیا جائے گا، ظالم سے بلا حساب کے آگے وہ نکل نہیں سکتا، حتیٰ کہ جناتوں اور انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات کے لیے جنت اور جہنم کا نظام تو نہیں ہے، لیکن حساب کا نظام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سینگ والی بکری، جس نے بلا سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اس کا بھی حساب ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ ایمان والے تو اسی پر زندہ رہتے ہیں، اسی ایمان اور یقین پر تو زندہ رہتے ہیں کہ ظلم جو ہے، یہ ظلم کسی طاقت کا نام نہیں ہے، یہ ظلم کسی دنیا میں ترقی کا نام نہیں ہے، ڈیولپمنٹ کا نام نہیں ہے، حق اور اہل حق کے خلاف ظلم یہ بربادی کا راستہ ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ اور اسی لیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فکر کرتے تھے، اپنوں کے لیے ہی نہیں، نان مسلم طبقے کے لیے، ظالموں کے لیے، اتنی زیادہ مشکلات اور ظلم اور تشدد کرنے والوں کے لیے بھی اللہ کے نبی بے چین رہتے تھے۔ بے چین کیوں بے چین رہتے تھے؟ ان کا انجام برباد ہو جائے گا، ان کا مستقبل برباد ہو جائے گا، ان کی آخرت تباہ ہو جائے گی، یہ فیل ہو جائیں گے۔ تو ایک دردمند آدمی کسی کے بھی نقصان کے لیے فکر کرتا ہے کہ یہ نقصان اس کے سامنے کھائی ہے، اس کے سامنے ہلاکت کا گڈھا ہے، اس کے سامنے خطرات ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے تم خطرے کے گڈھے میں گر جانا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ کر کے تمہیں روک لینا چاہتا ہوں کہ گر کر کے ہلاک مت ہو جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، گر جاؤ گے تو اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے مخاطب ہے اللہ، کفار سے، کافروں سے، نان مسلم سے، مکہ کے
مکہ والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور ہر اس طبقے سے ان کے واسطے سے مخاطب ہے جو ان کی راہ پر چلتے ہو، اور جو نبی کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں ان کی بھی عادت یہی ہوتی ہے۔ وہ نان مسلم طبقے کے لیے، غیر ایمان والوں کے لیے بھی لالچی، فکر مند، حریص ہوتے ہیں کہ یہ کفر کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے یہ مشکلات اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے شکار نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حالت آپ کی تو یہ ہے، اتنا اندیشہ، اتنی فکر، ان پر محنت کرنے کے بعد یہ ایمان اور سچائی اور توحید قبول نہیں کرتے تو آپ اتنے پریشان ہیں، لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہی مار ڈالیں گے، اس غم میں مار ڈالیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے آتے۔ آپ سوچئے ان کے ایمان کی فکر اور ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کتنی، کہ آپ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد اب اگر کوئی تمہیں جلا دے، کوئی تمہاری بوٹی بوٹی مار دے، خبردار اس ایمان کی حفاظت کر لینا، کیونکہ یہی ایمان نجات کا ذریعہ ہے۔ تم سے ایک نہیں ہزاروں غلطیاں ہوں گی، بہت سارے گناہ ہوں گے، اور ایمان پر مر گئے تو نجات ملے گی، شرط یہ ہے کہ شرک پر نہ مرے ہو۔ اب شرک کیا ہے؟ مسلمان تو توحید اور شرک سنتا رہتا ہے، ہم آپ کہتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن شرک دل کی جڑوں میں یقین کے ساتھ سمجھتا ہے بندہ، یہ تو بہت اہم مسئلہ ہے۔ شرک اللہ کا سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کا بھی سجدہ کرے تو شرک ہے۔ مسجد میں آ کے اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے یا کہیں بھی، اور جا کر کے غیر اللہ کا زندہ ہو یا مردہ ہو، ایسے ہی کہیں مزار پر جا کر کے سجدہ کرتا ہو، تو وہ مسلمان سوچے تو کہ سجدہ جب سب سے بڑی عبادت کا ایک عمل ہے تو اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے سوا کوئی، وہ نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، صالح ہو، کسی بھی درجے اور پائے کے ہو، کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ آخر میدان احد میں کیا کہا تھا؟ میدان احد میں جب جیت گئے، کفار جب میدان مار لیا اور شکست کھا گئے مسلمان، تو انہوں نے کہا کہ جے جے کار کرو حبل کی جے جے کار کرو، حبل نے ہمیں فتح دلائی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ حبل کی جے جے کار کرتے، حبل کیا ہے؟ وہ کوئی عزا ہو، حبل ہو، لات ہو، یا کوئی بھی معبود غیروں کا ہو، وہ ہیں کیا؟ وہ مردے ہیں، پتھر ہیں، مخلوق ہیں، ان کو کسی چیز کی شکتی اور طاقت نہیں ہے، کہیں بھی کوئی طاقت حاصل نہیں ہے۔ وہ چاہے مسلمان انہیں پکارے، چاہے نان مسلم، اگر کہے کہ اے غوث مدد کیجئے ہماری، ہم مشکل میں ہیں، دیش مشکل میں ہے، یہ غوث ہیں کون؟ یہ اللہ کے کتنے بھی بڑے بندے ہو، نبی اور رسول سے بڑا درجہ نہیں۔ نبی اور رسول کو نہیں پکارا جا سکتا ہے، جو ان کو مدد کے لیے پکارے گا وہ اس شرک میں مبتلا ہو جائے گا جو اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ آپ بتائیے کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ سماج میں ہماری حالت کیا ہے، ہمارے مسائل کیا ہیں، اس سے بڑا مسئلہ ہمارا اپنا داخلی ہے کہ مسلمان کو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کوئی پرواہ نہیں تو کچھ بھی کرے گا۔ اس کے لیے جو غیر کے لیے سجدہ کرتا ہو، کیا اس کے لیے آسان کہیں نہ ہو جائے کہ غیروں کے لیے کچھ بھکتی اور عبادت کی بات کہی جائے تو، کیونکہ وہ مبتلا فتنہ ہے آلریڈی۔ اس لیے حالات میں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اس توحید کی حفاظت ضروری ہے جس توحید پر مرنے سے نجات ہے۔ کتنا ظلم کیا تھا مکہ میں اہل مکہ نے، ہم تو تصور نہیں کر سکتے۔ ہم اتنے امن و امان کے حالات میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے چین ہو جاتے ہیں کہ قوم کا کیا ہوگا، ہمارے نوجوان بچوں کا کیا ہوگا، بالخصوص ہماری بچیوں کا کیا ہوگا۔ یہ اتنے بڑے مسئلے میں پڑ جاتے ہیں اس لیے کہ بنیادیں صحیح نہیں ہیں، توحید مضبوط نہیں ہے، ایمان کی قیمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ایمان کی قیمت اتنی ہے
کہ ایک مومن کے مقابل میں ساری کائنات کا اقتدار، دولتیں، جاہ و حشم، زیب و زینت، سب دولت ایک طرف، ایک ایمان والا ایک طرف. اللہ کے نزدیک ایک ایمان والے کی قیمت ساری کائنات کے مقابل میں زیادہ ہے. کس لیے؟ ایمان کی وجہ سے. ایک ایمان والے کی قیمت ساری کائنات کے مقابل میں سب سے زیادہ ہے. اس کو کئی پہلو سے سمجھ سکتے ہیں. بعض نبی قیامت میں آئیں گے، انہوں نے پوری زندگی محنت کی، دعوت دیا، توحید سکھانے کی کوشش کی، ایمان سکھانے کی کوشش کی، اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن کافر قوم، مشرک قوم اڑی رہی، ڈٹی رہی اپنی راہ پر. تو میدان قیامت میں آئیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بعض نبی میرے بھائی قیامت میں آئیں گے، ان کا ایک ساتھی بھی نہیں ہوگا، ایک آدمی بھی نہیں ہوگا. آپ سوچئے، تو اکیلے اپنی امت، اپنی قوم میں جس میں بھیجے گئے تھے وہ اکیلے سب کے مقابل میں بھاری تھے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک ایک ایمان کی قیمت کے مقابل میں ساری دنیا تباہ کر دی جائے آسان ہے. یہ دیکھنے کی نہیں ضرورت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے، ایمان کا جو ہمارے پاس خزانہ ہے، اس کی ہم حفاظت اور اس کو ہم بچا کیسے پائیں گے. اس کے بچانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا، فکر کرنا، تقوی پر، صبر کی راہ پر لگے رہنا، یہ ضروری ہے. لگا رہے بندہ، اور جو حالات ہیں ان حالات میں اپنا ایمان اپنے رب پر مضبوط رکھے. الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا ایمان اتنا مضبوط رہے کہ تم سمجھو کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کون تھا ساتھی؟ آپ بتائیے کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا اور اس میں ڈالنے کے لیے کوئی شکل نہیں تھی کہ کیسے ڈالیں، تو شیطان نے آ کر کے رائے دیا، کہا ایک ڈھیکلی بڑھاؤ اور بہت دور سے پھینکو آگ میں. تو کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہا اللہ کافی ہے. ایمان رکھنے والا اللہ پر، اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے. ایک بچے کا ایمان یہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے تھے کہ تمہارا ایمان اپنے رب پر ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے خلاف ساری دنیا اکٹھا ہو جائے اور اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے، اس کے آزمائش میں، اس کے نظام میں تمہیں نقصان پہنچنا نہ ہو تو ساری دنیا تمہارے خلاف جمع ہو جائے تو کچھ نہیں کر سکتی. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. اس ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہے کون سا ایمان. چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی لالچیں، چھوٹے چھوٹے منصب، چھوٹی چھوٹی سیاستیں، چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزوں کے لیے آدمی چلیے کچھ بھی کر دے گا لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، شرک نہیں کر سکتا. یہ ایک بات صرف یاد رکھیں کہ ایک مومن شرک نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا چاہے اس کی بوٹی بوٹی مار دی جائے. سمیہ کو قتل کر دیا گیا. حضرت سمیہ یہ اسلام میں سب سے پہلی شہادت پانے والی ہے مکہ میں. تو اللہ کے نبی نے ان کے گھر والوں سے کہا صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. کہا یاسر کہ فیملی کے لوگوں صبر سے کام لو، صبر سے، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے. پھر مومن کے لیے کسی کو اللہ کی طرف سے رسول کی زبان سے جنت کی بشارت دے دی جائے، یہاں نہیں جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں اللہ کی طرف سے، وہ جس کو چاہے جنتی بنائے، جس کو چاہے جہنمی بنائے. تو کہا جنت کا تمہارے لیے وعدہ ہے، تو اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں ہے. دنیا میں اگر کچھ چلا جائے اور اس کے بدلے میں جنت مل جائے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. ایک ایمان والا ہر وقت جنت کی لالچ میں، جنت کی فکر میں رہتا ہے. آپ نے فرمایا تم سے پہلے جب مشکلات، ظلم اور تشدد سے بے حال ہو گئے
تو آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کب اترے گی، کب اللہ کی مدد اترے گی ہمارے لیے، یہ کب تک یہ ظالم ہمیں ظلم کی چکی میں پیستے رہیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی مت کرو، تم جلدی مت کرو، اللہ کے اوپر سچا بھروسہ رکھو، ایمان رکھو، اس کی مدد آئے گی، اس کی مدد آئے گی۔ کب آئے گی وہ ہم سے بہتر سمجھتا ہے کہ اپنے بندوں کے لیے ہم کب مدد بھیجیں۔ تو آپ نے حوالہ دیا، کہا پہلے لوگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ایمان لاتے تھے تو ظالم ایسے ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے ظالم۔ فرعون کی بیوی کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ لٹا کر کے ہتھیلیوں پر میخ اور کھیلے گاڑتا تھا، زمین پر لٹا کر کے۔ آپ سوچئے کیا کیفیت رہی ہوگی، کھیلے گاڑ دیں زمین پر اور یہ ایمان سے برگشتہ ہو جائے، لیکن فرعون نہیں کر سکا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان والوں کو لایا جاتا تھا ایمان لانے کے جرم میں، ایمان کے جرم میں گڈھا کھود کر کے کھڑا کر دیا جاتا تھا، لوہے کے آرے سے چیرا جاتا تھا، لوہے کی کنگھی سے ہڈیوں تک گھسا کر کے کنگھی گوشت نکالا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جن پر ایمان اور جن کی باتوں پر ایمان کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو بھی وہ ایمان سے برگشتہ نہیں کر سکتے تھے، اتنا کرنے کے بعد بھی نہیں کر پائے۔ انہوں نے قتل ہونا، چیرا جانا منظور کر لیا، قتل ہو جانا منظور کر لیا، لیکن یہ نہیں منظور کیا کہ شرک اور کفر کر لیں، یہ نہیں منظور کیا۔ یہ باتیں کس لیے بیان کی گئی ہیں؟ اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ دنیا میں حالات ہمیشہ ایسے آتے جاتے رہتے ہیں، ہر طرح کے حالات میں ایمان والوں کے لیے سبق ہے، ہر طرح کے حالات میں ایمان والوں کے لیے سبق ہے۔ کبھی کبھی ظلم اور ظالم کے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہ راضی نہیں ہوتے جب تک ان کے دین، ان کے مذہب، ان کے کلچر، ان کے ثقافت کی ایک مومن پیروی نہ کر لے، لیکن مومن کو منظور نہیں ہو سکتا۔ وہ مومن ان کے ساتھ سب کرے گا، سیاست کرے گا، تجارت کرے گا، لین دین کرے گا اور دنیا کے معاملات رکھے گا، ساری چیزیں کرے گا، لیکن ان کے معبودوں کی بھکتی نہیں کر سکتا اور اللہ کے ساتھ انہیں ساجیدار نہیں بنا سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اللہ کے سوا جتنوں کی بھکتی ہوتی ہے ان کے بارے میں انکار کیا کہ ان کی بھکتی صحیح نہیں ہے، جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اگر اتنے گناہ کر کے گیا کہ اللہ نے نہیں معاف کیا تو سزا دے کے جنت میں ڈالے گا اللہ، اس کلمے اور توحید کی بنیاد پر جو توحید شرک سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ میرے بھائیوں یہ شعبان ہے، یہ شعبان کی آج 5 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ جو ہے بہت اہم ہے، اس اعتبار سے اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ اس مہینے میں رمضان چھوڑ کر کے باقی مہینوں کے مقابل میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے وجہ بتائی، کہا میں زیادہ اس لیے روزہ رکھتا ہوں اس مہینے میں کہ لوگ اس مہینے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ آنے والا رمضان ہے، رمضان سوچتے ہیں، اور پچھلا مہینہ گزر گیا رجب ہے، تو رجب کا الگ ماحول تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثریت غافل ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں ہمارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، جس میں ہمارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، روزانہ کے حساب سے بھی اعمال اٹھائے جاتے ہیں، عصر میں، فجر میں، ہفتے کے اعتبار سے بھی اعمال اٹھائے جاتے ہیں، سوموار کو، جمعرات کو، اور سال کے حساب سے اعمال اٹھائے جاتے ہیں تو شعبان میں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کثرت کے ساتھ روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائے تو میں روزے دار رہوں۔ یہ ہے شعبان کی اصل فضیلت۔ لیکن شرک اور بدعت میں مبتلا امت
جتنا شرکیہ عمل، شرکیہ یادگار مناسبتیں یاد رکھتی ہے، وہ چاہے محرم ہو، چاہے شعبان ہو، چاہے اور کوئی مہینہ ہو، ہاں اس کو سنت کی تعلیمات یاد نہیں رہتی۔ کہاں یاد ہے لوگوں کو؟ ابھی سے اعلان ہو رہا ہے شب رات کب آنے والی ہے، ابھی سے چراغاں کرنے کی تیاریاں امت میں جاری ہیں، بہت ساری چیزیں، لیکن امت کو علم اور عمل کے اعتبار سے اگر آپ پائیں گے تو یہی پائیں گے کہ نبی کا جو شعبان میں طریقہ تھا، آپ کی جو سنت تھی، امت آج بھی غافل ہے اس سے۔ شب رات کیسے منائیں گے؟ روزے کی تیاری ہے، رات میں قبروں پر جمع ہونا ہے، یہ ساری چیزیں امت کو نجات ملے گی فتنوں سے، مشکلات سے، جب توحید اور ایمان پر آئیں گے اور سنت پر آئیں گے، بدعتوں سے بچیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، رب العالمین اس ملک کو امن و امان میں رکھے، اور اس ملک کے امن کے، پیس کے جو مخالف ہیں، مختلف اپنی مصلحتوں کے لیے اللہ انہیں سمجھ دے، یا انہیں اپنے اعمال کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرے، اور بہتر معاملہ وہ کرنے والا ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم سب توفیق مانگتے رہے اللہ سے، ہدایت کی، ایمان کی۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ثابت قدمی نہیں حاصل ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو ایمان پر ہو، نبی کی سنت پر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔